الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلوا عليه اللہ رب العالمین جل شانہ سبحانہ تعالی کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں کروڑوں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین محترم و محتشم و ناظرین، شعبان المعظم الحمدللہ بابرکت مہینہ ہمارے درمیان ہے۔ یہ پچھلی دو جمعوں سے ہم نے کچھ مختصراً فضیلت شعبان پر کچھ مختصر کلام کیا کہ کس طرح سے یہ اللہ کا پیارا مہینہ بنا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ۔ ظاہر ہے جو ہمارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند ہو تو پھر وہ اللہ کو کتنی محبوب ہو۔ اسی مناسبت سے اس ماہ کے اندر رحمتیں کا نزول بنسبت دوسرے ماہ سے کثرت زیادہ، رمضان المبارک کے علاوہ۔ رمضان المبارک تو انعام کا مہینہ ہے، وہ اس طرح سمجھیں کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ۔ رجب کا مہینہ آتا ہے تو آپ نے کوئی بیج بویا، جیسے کھیتی باڑی والے لوگ سمجھیں، گارڈنر والے، کہ وہ کھیتی باڑی میں آپ نے بیج بویا، شعبان آیا آپ نے پانی ڈالا، ایسے ہی ہوتا ہے نا، پانی ڈالتے ہیں، پانی ڈال کے اس کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ رمضان آیا تو پھل فروٹ درخت تیار۔ اب رمضان میں تو خالی توڑنے ہیں آپ نے اور کھانے، لیکن اصل محنت جو ہے نا وہ شعبان المعظم ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت اس وسطی مہینے کو بھول جاتی ہے۔ دو پہ تو نظر ہے اس کی، معراج کی وجہ سے ہم رجب پہ بھی توجہ دیتے ہیں اور رمضان تو پھر توجہ، شعبان بیچ میں غفلت ہو جاتی ہے کہ یار یہ نکل گیا، اور یہ ہے مہینہ رحمتوں کا۔ اس لیے میں نے مثال بھی دی تھی کہ حضور علیہ السلام کثرت سے روزے رکھنے کی مثال یہ ہے کہ شب کو 15ویں شب کو سارے اعمال پیش ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ اقدس میں، تو وہ ہم گفتگو کر چکے۔ میرے دوستوں، اصل میں اس ماہ شعبان کو توبہ کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ ظاہر ہے اس مہینے میں، اور پھر اس مہینے کی جو رات جو کہلاتی ہے نا شب برات، جس کو آپ کہہ لیں شعبان المعظم کی 15ویں رات، آپ اور ہم انشاءاللہ پھر اس جمعرات کو جمع ہوں گے، مغرب کے بعد نوافل ادا کریں گے اللہ کی بارگاہ اقدس میں، جس قدر ہو سکا اپنے اپنے مزاج اپنے اپنے حساب سے توبہ کریں گے، یقیناً اللہ معاف کرنے والا ہے، امید ہے۔ تو یہ اہتمام
شعبان کی جو 15ویں شب برات، اس کو شعبان ہے، اس کو شب توبہ بھی کہتے ہیں کہ شب توبہ اللہ سب کی توبائیں قبول فرماتا ہے، اور اللہ خود فرماتا ہے کہ میں آسمان زمین پر موجود ہوتا ہوں بالکل قریب بندوں کے، کون کون ہے جو دعا مانگ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے کوئی ہے مانگنے والا، کوئی ہے بندہ مانگنے والا آج جو مانگے اللہ تعالیٰ سے وہ عطا فرمائے۔ تو یہ مخصوص ایام ہوتے ہیں جن کی فضیلت، لیکن آج ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ توبہ پر کر رہے ہیں، کیونکہ اکثریت میں ہمارے معاشرے میں مثال مشہور ہے کہ توبہ کی حقیقت کو کوئی جانتا نہیں کہ توبہ کرنی کیسے چاہیے۔ آج ہم قرآن و حدیث سے دیکھیں گے توبہ کیسی کرنی چاہیے، ورنہ ہمارے یہاں تو ایک جسٹ لائک یوزول فیشن کی طرح ہو گیا ہے کہ کوئی آدمی ملے تو ایک اس نے کلمات ہی ادا کر لینے، یار دعا کرنا، اس کو پتہ نہیں دعا کیا کرنا، ہاں ہاں ٹھیک ہے وہ بھی چلا گیا، دعا کرنا، بات ہیلو فون پہ کیا حال ہے، وہ ایک جملہ ہی ہے، حال وہ نہیں پوچھنا اس کا مخصوص، ہیلو کیا حال ہے، مطلب ہر حال پوچھ رہا ہے، تو پھر فون میں اس کو ایک ترتیب سے دل بھی استعمال کر، زبان بھی استعمال کر، اس کا درد بھی استعمال کر کے کوئی بیمار ہے تو اس کو میں دعا دوں، کیا حال ہے، بس وہ ایک مخصوص۔ اسی طرح اللہ معاف کرے، آپ مجھ سے کچھ غلطی ہو جائے تو ہمارے جملے اللہ معاف کرے، عورتوں میں تو مخصوص ہے، تو یہ توبہ نہیں ہوئی، اس کو توبہ نہیں کہتے، میرا توبہ کا مذاق بنانا۔ تو آج ہم یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سب سے پہلے قرآن مجید کچھ منٹوں میں، پھر انشاءاللہ احادیث سے اخذ کریں گے کہ توبہ کس طرح صحابہ نے کی، کس طرح سے امتوں کو سامنے پیش آئی مرحلے۔ میرے دوستوں آئیے آیت کریمہ تلاوت کی، سورہ تحریم آیت نمبر 8۔ اللہ، بڑی مفصل آیت تھی، میں نے صرف ایک ٹکڑا بیان کیا ہے جو ہمارا مخصوص آج کا موضوع ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، اب شرط کس پہ آ گئی؟ مومنوں پر نا۔ اے ایمان والو، جب تم سے مفہوم پیش کر رہا ہوں، جب تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اللہ کی بارگاہ اقدس میں توبہ کرو۔ اب توبۃ النصوح میں مفسرین فرماتے ہیں سچی توبہ ایڈ کر لو، ویسے تو توبہ کرو لیکن توبہ وہی کون سی؟ سچی توبہ کرو۔ اور پھر آگے کیا فرمائیں؟ امید رکھو، یہ جملہ غور کرنا، مفہوم یہ تشریح ہے قرآن پاک کی ترجمے میں سب نے لکھا ہے کس نے کسی حساب سے، لیکن امید رکھو کہ اللہ رب العالمین تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا، 100% نہیں، سمجھ رہے ہیں بات؟ اب دیکھیے اللہ سے امید رکھو، پھر اللہ کیا فرماتا ہے کہ جب تم امید رکھو گے تو اللہ تمہارے لیے پھر جنت کے باغ، نیچے دریا بہتے ہیں، سب تمہارے نام، جنت تمہارے نام ہو جائے گی، اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا جب تم سچی توبہ کر لو گے سب گناہوں سے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوست بزرگوں، آج جن مفسروں نے کلام کیا تقریباً قرآن پاک ہے، میں نام گناؤں گا تو ہزاروں ہوں گے، ہر ایک نے اس آیت کی کریمہ کے تحت یہی مفہوم کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر تفسیر ابن عباس کو آپ لے لیں، حضرت تفسیر بغوی اور دیگر تفسیروں کی جو نام، تفسیر جلالین، تفسیر کبیر، یہ بڑی بڑی تفسیروں کے چند نام ان کے علماؤں نے، ان کے مفسروں نے اس پر تو کلام کیا ہے، لیکن آج جس کا ہم تعارف بھی کرا رہے ہیں وہ ایک مفسر کا جو میں نے پڑھا وہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، اللہ اکبر۔ انہوں نے ایک بڑے پیارے انداز میں اس کی شرح کی ہے توبہ کی، یعنی توبۃ النصوح کیا ہے۔ انہوں نے پورا ایک باب لکھا ہے، باب کے اندر کوئی 10 سے 12 صفحے ہیں، لیکن میں 5 یا 3 منٹ کے اندر وہ آپ کو سمیٹ دوں گا، خالی تفصیل میں نہیں جاتا، اس کا مفہوم پیش کرتا ہوں۔ ان کا نام ہے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 448 ہجری کے امام ہیں۔ آپ نے ابو عبداللہ بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفسر ہیں بہت بڑے، انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر جو کلام کیا وہ کہتے ہیں کس طرح لائے، وہ پہلے لائے بہت سارے صحاباؤں کے روایتیں اور قول اس آیت کے تحت کہ توبۃ النصوح کیا ہے، یا توبۃ النصوح کی بات ہے نا توبہ کی، کہ قرآن کی آیت میں یہ نہیں الذین آمنوا توبوا الی اللہ وتوبۃ نصوحا، نصوحا توبۃ نصوحا ہے، تو انہوں نے پہلے تمام صحابہ کے نام گنوائے، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، جن میں حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ، مختصر، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جبیر بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ، سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ میں نے چند نام لیے، صحابہ کے اور بھی ہیں۔ انہوں نے کیا تفسیر کی اس آیت کی؟ وہ فرماتے ہیں، اور الگ الگ ہے لیکن ایک جز بتا رہا ہوں مفہوم، وہ فرماتے ہیں کہ توبہ
وہ گناہ جس کی توبہ کی جائے، بندہ توبہ کرے پھر پلٹ کر وہ اس گناہ کی طرف کبھی نہ جائے۔ کوئی جرم ہو گیا، ہم نے توبہ کی، ہماری توبہ ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں ہر چیز میں توبہ، لیکن وہ دماغ سمجھ نہیں رہے میں نے کرا کیا۔ وہ توبہ جو تم نے کی ہے گناہ، اس کی توبہ کی، اب اس پر پلٹ کر نہ جایا جائے، اس کو گھوم کر نہ جایا جائے۔ مفسرین آگے اس میں فرماتے ہیں اس سے نفرت کی جائے، اس توبہ اس گناہ سے، کہ اب میں گناہ کی طرف پھٹکوں گا نہیں، تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ پھر فرمایا امید رکھے کہ اللہ تعالی اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا ان شرائط پر۔ اب آگے انہوں نے ائمہ، اولیاء، مفسر نے اولیاء اور خاص کر تابعین کے حوالے دیے۔ حضرت امام بصری کیا فرماتے ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں، آگے چلتے جائیں، ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اولیاء کرام، وہ کیا فرماتے ہیں کہ توبۃ النصوح کیا ہے، جب سچی توبہ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں وہ توبہ، اس میں بہت سے علماء اور عالم فرماتے ہیں کہ وہ توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ وہ 3 شرطیں کیا ہیں؟ پہلی، 100% بھروسے پر توبہ نہ کرے۔ بڑا کٹھن جملہ ہے، سمجھے آپ؟ ایسا نہیں ہے کہ میں نے گناہ کیا توبہ کیا، بھائی اللہ تو کر ہی لے گا قبول، معاف کر دے گا اللہ، بس ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ دوسرا کیا؟ دوسرا فرمایا امید رکھے، اللہ کی ذات تو امید رکھنی ہے نا، امید رکھے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ تیسرا یہ کہ ندامت اور اطاعت، یہ چیز ہونی چاہیے توبہ کرتے وقت کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، مجھ سے خطا ہو گئی، اور وہ جو ندامت آتی ہے اپنے جسم میں، اپنے معاملات میں، وہ آئے، تب جا کے یہ 3 شرطیں ہوں گی، توبہ قبول ہوگی۔ اور یہ آیت کا مفہوم بھی یہی ہے، دیکھیں آپ کیا فرما رہا اللہ کہ تو گناہ ہو جائے تو توبہ کر اور امید رکھ۔ اللہ فرماتا امید رکھ، ایسا نہیں پاورفل ہو جائے، توبہ کرے گا تو ہو میری توبہ قبول ہو جائے گی، ہر دفعے وہی کرتا رہے، لیکن اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ بندہ یہی سوچ لے، تو اس میں امید اللہ سے رکھے، اللہ کیا معاملہ کرے اللہ رب العالمین تمہیں۔ تو یہ قرآن پاک کی مختصر سی، میں نے ایک اور مفسر کا ذکر کر لوں، شاید میرے سے رہ گیا، بڑا زبردست امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ، تعارف پچھلا کرا چکا میں اس کو، انہوں نے ایک مثال دی۔ انہوں نے کہا وہ گناہ جس کی توبہ کی جائے، بندہ پلٹ کر واپس اس طرف نہ جائے، اس سے نفرت کرے، جب یاد آئے وہ گناہ اس کے دل میں نفرت آنی چاہیے، اس گناہ کی مزے نہ لے۔ گناہ پچھلے کیے، اللہ معاف کرے، کس کیا ہوں گے، اس کے مزے لینے کے لیے بندہ خیال میں آتا ہے نا، استغفر اللہ، وہ نہ آئے، نفرت ہو اس سے، اور اللہ کی بارگاہ میں پھر ندامت ہو۔ انہوں نے مثال دی کہ گناہ پلٹ کر نہ جانے کی مثال ایسی ہے کہ کسی جانور کا دودھ تھن سے نکلا، جیسے وہ نکلا ہے اب وہ دوبارہ اس تھن سے اس کے جسم میں نہیں جا سکتا، ایسے ہی وہ توبہ کرے گا اس گناہ کی جو پلٹ کر اس کو واپس نہیں کرنا۔ کیا خوبصورت کلام ہے، دیکھیں آپ مفسر کا۔ تو یہ گناہ اور توبہ کا میں نے آپ کو قرآن پاک سے مثال دیا۔ بھائی ویسے تو میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے معاملات اس سے دیگر ہیں، ہم نے سمجھ لیا ہے کہ صحیح معنوں میں توبہ ہمیں اگر ہم کر لیں تو معاشرے یکسر چینج ہو جائے۔ یہ مہینہ ہے نا، یہ مہینہ یہ اس لیے ہے مخصوص کہ اس مہینے میں ہم تیاری کر کے رمضان میں جائیں گے تو رمضان کی برکتیں آپ کو عطا ہوں گی کہ اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں، اپنے دل کو پاک صاف کر لیں، اس لیے کہ وہ رحمان ہے، وہ غفور ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ اس نے تو وعدہ کیا ہے کوئی آئے میری طرف، کوئی ایک بالش آئے گا میں 2 بالش اس کی طرف جاؤں گا۔ کوئی مغفرت، کوئی توبہ اور کوئی ندامت کے لیے آئے، اللہ پسند کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے وہ ان اللہ یحب التوابین، اللہ کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ اور اللہ اس پر کرم کیا کرتا ہے، پہاڑ سمندر کے برابر اس کے گناہ ہوتے ہیں، اللہ ان سب کو نیکی میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ کیا کمال ہے نا، گناہ کر کے آیا تھا، توبہ کری آنسوؤں سے، ندامت سے، اور اللہ نے اس کو سب کو نیکیوں میں بدل دیا۔ کیا پلڑا ہے، کیا میرا رب ہے، کیسا رحمان ہے، کیسا رحیم ہے۔ میرے دوستوں ایک روایت، یہ بھی قرآن سے ہی مفسروں نے قلم کیا، چلے آگے چلتے چلتے سنتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ رب العالمین سے سوال کیا، یا رب العالمین اگر تیری بارگاہ اقدس میں کوئی نیک بندہ، کوئی نمازی، کوئی نیک دیندار، مثال سمجھ گیا نا، ہر وقت 5 وقتہ نماز پڑھنے والا، یا ایک اور مثال دے دوں آپ کو سمجھ میں آ جائے، اعمالوں کا پلندہ لیے ہوئے، اب تو سمجھ میں آ گئی بات، سمجھ گیا نا، اعمالوں سے بھرپور بندہ، دیندار وہی ہوتا ہے نا، نیک وہی، پرہیزگار وہی ہوتا ہے نا، تقوی والا۔ اگر وہ تیری بارگاہ اقدس میں توبہ کرے تو کتنی بار اس پر توجہ دیتا ہے،
یعنی لبیک کہتا ہے. اللہ سے سوال. اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ تیرا سوال یہ ہے کہ جو اعمالوں سے بھرپور نیک بندہ میری طرف توبہ کے لیے رجوع کرتا ہے کبھی تو میں کتنی بار اس کو پکارتا ہوں. اللہ فرماتا ہے میں اس کو ایک بار لبیک کہتا ہوں. وہ میری طرف بڑھتا ہے تو میں کتنی بار کرتا ہوں؟ ایک بار کرتا ہوں. اللہ موسیٰ علیہ السلام فرمایا یا رب العالمین اور ٹھیک. تو فرمایا جب گناہ گار میرا بندہ گناہوں سے لوتھڑا بنا ہوا جب وہ میری طرف رجوع کر کے توبہ کی طرف آتا ہے تو میں اس کو 3 بار لبیک کہتا ہوں. گناہ گارو دیکھو کیا شان. اللہ کیسا رحمان ہے یار, کیسا رحیم ہے. آگے سنو گے رحمت اللہ کی کیا شان ہے. 3 بار میں لبیک کہتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام فرمایا یہ کیسے؟ بظاہر تو آپ کو ایسا لگے نا ہماری دنیا میں کیا حساب ہے, کوئی بڑے باپو یا کوئی بڑے بڑے پیر بھگیر عالم فاضل آ جائے تو ہم سبن کھڑے ہو جاتے ہیں نا, اوہ بابا اب اس کی سے پیچھے کوئی آ رہا ہو بیچارہ اس کو پوچھیں گے میں نہیں کون ہے تو. یہ دنیاوی سال ہے نا. حالانکہ ہونا تو یہی گناہگار آ رہا ہے. یا اللہ موسیٰ علیہ السلام سوال کیا گناہگار, یا اللہ تو 3 دفعہ اور نیک بندے کو صرف ایک بار. اللہ فرماتا ہے وہ نیک بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو اس کو مان ہوتا ہے اپنی نیکیوں پر, اپنے اعمالوں پر, اس کا دھیان وہی ہوتا ہے میرے تو اعمال مجھے بخشوا لیں گے, کوئی فکر نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا پرہیزگار تو سوچتا مجھے کیا ڈر ہے اللہ اکبر آخرت کا, سوالوں کا, جوابوں کا. مجھے معلوم ہے اس کا بھروسہ کہاں ہو رہا زیادہ تر اعمالوں پر. اور یہ گناہگار جو مجھے پکار رہا ہے اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو لوتھڑے میں ہے بیچارہ. اس کی آخری امید میں ہوں, میں اس کا رب ہوں. میں جب وہ میری طرف آتا ہے سب چھوڑ چھاڑ کے تو پھر میں کہتا ہوں لبیک لبیک میرے بندے لبیک. میں اس کو سارے گناہوں کو اس کے معاف کر دیتا ہوں. کیسا رحمان ہے. بندہ تو گناہگار ہے کہ بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا. اللہ اکبر. بندہ تو گناہگار ہے, بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا. ارے بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا, مولا تیری شان, اللہ تیری شان. یہ شان الہی ہے, یہ رحمت الہی ہے میرے دوستو. آگے ایک اور واقعہ, 2 واقعات میں آپ کو سمیٹتا ہوں کہ وہ امت جب گناہ کرتی تھی بنی اسرائیل کی ہو یا ہماری امت کے علاوہ, ہم تو بھائی ٹاپ پرائرٹی وی آئی پی ہو گئے نا. اب تم جانو وی آئی پی کیوں ہو گئے, وی آئی پی کیوں ہو گئے, سمجھ رہے نا بات آپ. میں تو ان کو بتا رہا ہوں غیر مقلدوں کو, تو بتا نا بھائی وی آئی پی تو کیسے ہو گیا. آج یہ جو بیان کر رہا ہوں دو روایتیں ان کے بعد چھوڑتا ہوں. تم کیسے وی آئی پی ہو گیا, وہ کیوں نہیں وی آئی پی تھے جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام دیا تو کیا کیا اس قوم نے شرک کرنا شروع کر دیا, نافرمانی کرنی شروع کر دی. موسیٰ علیہ السلام پریشان بظاہر, یا اللہ یہ میری قوم نہیں سدھرتی. اللہ فرماتا ہے میں سدھارنا جانتا ہوں. ایسا سیلاب, ایسا سمندری پانی کا عذاب دیا, سب کچھ برباد کر دیا, کھانا پینا موج ماج کھیتی باڑی بربادی. روتے پیٹتے موسیٰ علیہ السلام کے دربار اقدس میں آئے. جب لگتی ہے نا سر پہ پڑتی ہے تو کیسا اللہ یاد آتا ہے نا. ابھی ہمارا بھی یہی حال ہے, جب مصیبت کوئی آ جائے, کوئی ایسا کیس آ جائے, یا اللہ رات کو تہجد بھی پڑھ رہے ہیں, نوافل بھی پڑھ رہے ہیں, یا اللہ بھائی اس سے پہلے کیوں نہیں پڑھ رہا تھا. اللہ بھی تعالیٰ کے بارگاہ اقدس میں پہلے ہی جھک جاتا شکرانے کے طور پہ جب تیرے اچھے حالات تھے. لیکن جب چوٹ ہوتی ہے خود سوچ لیجیے آپ, کوئی ایسا کیس ہو جائے تو آپ کو فوراً ہر چیز چھوڑ کے اللہ یاد آتا ہے نا. تو وہ آگے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ یا موسیٰ ہمیں بچاؤ, ہم تباہ ہو گئے, اب تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس, ہم بھی مر رہے ہیں, مویشی سب کچھ. تو دعا کرو گے اللہ کی بارگاہ اقدس میں اللہ قبول فرمائے گا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, اللہ نے فرمایا جا موسیٰ تیری وجہ سے میں نے معاف کرتا ہوں ایک دفعہ. اللہ تو جانتا ہے, معاف کیا. اس کے بعد اس قوم پر کیا ہوا, تفسیر قرآن پاک کی. اس قوم کو کیا دیا, اتنا خوبصورت باغات ان کو دے دیے, پھل فروٹ, پانی میٹھا, دریا کے دریا, سمجھ رہے نا آپ, دریا کے دریا میٹھے پانی کے چشمے. اور جب ایسا مال ملا, توجہ دینا, یہ جو مثال دے رہا ہوں یہ تمہاری اور میری آج کے دور کی بات ہے. خدا گواہ تم اپنے اطراف بھی دیکھنا, یار میرا دوست تھا کچھ بھی نہیں تھا, آج کروڑ پتی میں کھیل رہا ہے, اللہ رسول یاد ہی نہیں ہے اس کو. آپ کے سامنے مثال ہے. اتنا مال دیا ان کے کہ پھر بے ہوش ہو گئے وہ, سمجھ رہے نا, ہوش کھو گیا, آگے شرک میں ہوئی. شرک, اللہ اور رسول کی نافرمانی, نبی کی نافرمانی, اللہ کی نافرمانی کرنے لگے. اب جب اللہ نے کھینچی نا ڈور, دیکھو کیسی ڈور کھینچی. ہاں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں. یہ وہ نہیں ہے جو گناہ جو تم سوچو یار ہم تو نہیں کرتے. امت مسلمہ اب تک جتنے نبی آئے ہیں
ان قوموں نے, چاہے وہ قوم لوط ہو, ہم جنسی کا مسئلہ ہو, بڑے سے بڑا خطرناک تو یہی گناہ ہے نا, اس سے لے کر کم تولنے سے لے کر سارے معاملات سب ہم میں شامل ہیں. آج کی دور کے ہر, اللہ معاف کرے اللہ ماشاء اللہ, ہر مسلمان کے یہ کرتوت ہیں کہ نہیں؟ آپ دیکھیں, آپ کے سامنے پڑھتے رہتے ہیں آپ, کیا نہیں ہوتا. قبرستانوں میں جا کے دیکھو کیا کرتے ہیں, استغفر اللہ, بچی ننھی 3 4 5 6 برس کی, آپ کیس سنتے ہو, کیا ہے. تو اس قوم سے بھی بدتر ہو گئے ہم. لیکن ایک جملہ ذہن میں رکھنا کہ عذاب کیوں نہیں آتا, ہے نا, یہ تو بات اب رکھو گے نا ذہن میں کہ عذاب کیوں نہیں آتا, اس لیے شیر ہو نا تم. اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کیا کیا اللہ نے قوم کے سارے پانی ان کے لیے زہریلا بنا دیا. وہ پانی پیتے نافرمان تو پانی صاف ہے, کنواں بھی صاف ہے, پانی پیتے تو اس کے اندر خون آتا, جیسے منہ میں ڈالتے تو خون کلی کرتے تھے, کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے. اور جو فرما بردار پڑھتے پیتے نیک, جو موسیٰ علیہ السلام اور اللہ اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے, وہ جب اسی کنویں سے پانی پیتے میٹھا, کوئی حیران رہتے یار اس کو میٹھا ہمیں کڑوا. یا اللہ کی قدرت دیکھو, اللہ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا. تم نے موہت کر لیا کہ یار بند کمرے میں ہم گناہ کریں گے, اللہ نہیں دیکھ رہا یار, کرے جاؤ. ارے اس سے بڑی طاقت کیا ہے. تو ان بندوں سے ڈرتا ہے, اپنے باپ سے ڈرتا ہے کہ میرا باپ اندر آ کے نہ دیکھ لے میں کس قسم کی مووی دیکھ رہا ہوں, میں کس قسم کے استغفر اللہ کیا نام لوں, جو بھی چیز دیکھ رہا ہوں, ماں باپ دیکھ رہے ہیں, فلانا بہن دیکھے تو بھائی نہ دیکھے, وہ یہ ان کے خوف سے. اور اللہ کا خوف نہیں ہے, اللہ جو دیکھ ہی رہا ہے نا, یہ تو مووی چلائے گا اللہ اوپر آسمان پہ. یہی جو تمہیں بنا رہے ہیں نا دنیا میں ویڈیو, یہ جو CCTV جو کیمرے لگے, یہ دنیا کے آسمان و قیامت میں اللہ تعالیٰ خود دکھائے گا. دیکھ لے بیٹے, یہ میں نے جب ایجاد تیرے کو دی کسی بندے کو تو آج دکھانے کے لیے, تو بولتا ہے گناہ نہیں کیا, یہ دیکھ. اب وہ دیکھے گا تو کیا جھٹلائے گا یار, اللہ کیا جھٹلائے گا. تو بند کمروں کے گناہوں والوں کے لیے بھی کہ وہ انہوں نے ترکیب کیا لڑائی. اب دیکھیے ہونا کیا تھا کہ وہ جو پانی پیتے, کنواں ایک ہی, باؤل پانی کا یہاں ہے, پانی نکالا, ان کا خون والا پانی, ان کا میٹھا پانی, نیک والوں کا, بدکاروں کا یہ پانی. تو انہوں نے ترکیب لڑائی. کیا مفسر نے ترکیب لڑائی, جیسے تم لوگ لڑاتے ہو, تم سے مراد تم نہیں, تم تو بہت نیک ہو, بڑے شاندار لوگ ہیں. یہاں حضرت فون آتا, حضرت وہ لاٹری تو حلال ہی ہے نا. ہاں, میں نے کہا بھائی تیری شریعت میں حلال ہے, سرکار علیہ السلام کی شریعت میں حلال نہیں ہے. ارے حضرت وہ نہیں ہے, مفتی صاحب ہمیں کہہ رہے تھے کہ ہم تو جس غیر مسلم کو دیں تو جائز ہے. وہ دے تو رہا ہے, تو نے اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا دیکھا ہے کیا کہ مسلم, جیسے وہ دجال آئے گا تو لکھا ہوا کافر, تو اس کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے کیا ہوا, ٹوپی پہن کے آتے ہیں کہ سارے مسلم, ایسے مسلمان ہیں کیا. میں نے کہا کیوں, اور وہ بھی سود میں بھی یہی جناب, اور شراب کی بوتلوں میں بھی یہی. میں شراب کی دکان پہ کام کرتا ہوں, ہم تھوڑی دیتے ہیں, وہ تو خود لاتا ہے, ہم کاؤنٹر پہ اس کو ہاتھ میں رکھ کے بل چارج کرتے ہیں. مطلب فتوے مانگنا خواہ مخواہ کے لیے میرا عذاب ہے. اللہ اکبر, جو اللہ کا عذاب آئے گا یہ سب, یہ ڈھانٹلے پسلے, اس کے بغیر اگر تجھے روٹی نہیں ملتی تو بات کی بات ہے, کھانا نہیں ملتا ہو, اگر 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا مر جائے گا تو. مثال 1 وقت بھی کافی ہے, 3 وقت کی کوئی بات نہیں کہ 3 وقت ملنا چاہیے لازمی. ارے 2 وقت مل گیا کافی ہے, تو حلال کما, حلال کھا, اللہ اور رسول کے فرمان پہ چل یار. بات یہ, وہ کیا کر رہے ہیں, انہوں نے ترکیب لڑائی. انہوں نے کہا یار اچھا ہم پی رہے ہیں تو خون آ رہا, ایسا کرتے ہیں کہ یہ جس پیالے میں پانی پیتا ہے نا, 1 گھوٹ یہ پیے گا, مجھ سے فوراً دوسرا گھوٹ لے لیں گے تو پھر صاف پانی آئے گا نا. اللہ کی قدرت سے لڑ رہے ہو یار. دیکھو یہ میں نے جو مثال دی, اللہ رب العالمین کی شان دیکھو. وہ پیتے میٹھا, جیسے اسی گلاس میں سے پانی پیتے تھے وہی خون والا زہر والا. کیا ہے میرا دوستو, دیکھا آپ نے اللہ رب العالمین کہ آگے تم کیا ہو جو تم نے اتنی تدبیریں. آج بھی لوگ نئے نئے ملا, نئے نئے مفتی پکڑ لی ٹی وی پہ, یوں کرو تو یوں نہیں ہو جائے گا, یوں کرو تو یوں, اللہ آسانیاں دے رہا ہے. تیرے باپ کی شریعت ہے جو تو آسانی دے رہا ہے. اللہ اکبر, جو پچھلے چلے گئے تو کیا انہوں نے آسانی نہیں دی, کیا وہ نہیں دے سکتے تھے؟ تجھ سے بڑے بڑے عالم صحابہ سے بڑھ کر ہے تو میرے دوستوں بزرگوں, یہ میں نے جو مثال دی نا, اب سمجھے بات کو کہ اس قوموں پر عذاب کیوں آتا تھا فوراً گناہ ہوا, اب ہم پہ نہیں آ رہا. تو سنو, میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ترمذی شریف کی حدیث, یہ حدیث کئی دفعہ میں نے سنائی بھی ہے, لیکن رمز دوسرا ہے, مفہوم ایک ہے, سٹائل دوسرا ہے. کیوں میں جامع ترمذی سے لایا ہوں تو اس کی تحت میں بیان کر رہا ہوں. حضور علیہ السلام صحابہ کے ساتھ موجود, سنو کیوں عذاب نہیں آتا. حضور علیہ السلام صحابہ کے ساتھ موجود, اور حضور علیہ السلام بہت رنجیدہ, غم زدہ, بہت افسردہ اس وقت صحابہ کے سامنے بیٹھے ہوئے. بلکہ اس سے پہلے جتنی نمازوں میں آپ روئے, لٹرلی دعائیں مانگتے مانگتے, جب آپ کی یہ حالت مبارکہ تھی تو اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا
اے جبریل میرا محبوب بہت غمزدہ ہے، ذرا معلوم تو کر کیا غم ہے۔ تو اللہ تو جانتا ہے، لیکن جبریل علیہ السلام آئے، عرض کی، اللہ فرماتا ہے اے محبوب کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمایا جبریل تو نے تو بتایا کہ میری امت کے گناہ گاروں کے لیے جہنم میں ایک دروازہ ہے، تیرا 1 ڈور، 7 دروازے ہیں نا تو جانے کے، اس میں ایک 7 نمبر جو ہے ٹاپ پر، اس کے اندر سارے گناہ گار اس میں داخل ہوں گے جہنم میں۔ تو میرے تو بہت گناہ گار ہیں امتی، مجھے معلوم ہے 10% ہی نیک ہیں۔ یہ آج کا معاشرے میں اگر تم مثال دیکھ لو، باقی تو سارے، تو میرے تو امت تو سب گناہ گار جہنم میں جائے گی۔ اللہ کے پاس پیغام پہنچا، اللہ رب العالمین فرمایا میرے محبوب کو سلام کہو، اور کہو اچھا جاؤ محبوب علیہ السلام کو کہو غم نہ کریں، آپ کی امت مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کر لے گی اپنے گناہوں کی، میں معاف کر دوں گا۔ دیکھیں کنڈیشنل چل رہا ہے معاملہ۔ نیچے آیا سرکار علیہ السلام فرمایا اب جبریل 1 سال، میری امت 1 سال میں اتنے گناہ کر لے گی پھر جہنم کی حقدار ہو جائے گی، تو جانتا ہے کیسی امت۔ اللہ سے فرمایا، اللہ فرمایا اچھا میرے محبوب نہیں مان رہے، چلو 1 مہینہ مختصر، 1 مہینہ موت سے 1 مہینے پہلے اگر انہوں نے معافی مانگ لی تو میں معاف کر دوں گا۔ پھر گئے اللہ سے فرمایا، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا 1 مہینہ، جبریل تو جانتا ہے میری امت کو 1 مہینے میں پتہ نہیں کیا کر لے گی۔ سرکار اللہ نے فرمایا جاؤ محبوب 1 دن تو صحیح، الی یوم شفاعتی، 1 دن تو دے دو، 1 دن پہلے کر لے۔ سرکار پھر بھی نہیں مانے۔ دیکھو یہ میرے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام امت کے لیے کیسا لڑے ہیں، کیسا تڑپے۔ لاؤ کوئی اور نبیوں میں سے، فہرستوں میں سے لاؤ نا کوئی فہرست، کتنے نبی ہیں اللہ، ہر موقع پر، ہر نماز میں امتی امتی امتی، کیسا محبوب آقا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا نہیں محبوب اللہ ہے، یا اللہ سے فرمانا 1 دن بھی بہت ہو جائے گا، 12 16 گھنٹے 18 گھنٹے 24 گھنٹے میں پتہ نہیں یہ امت کیسی ہے، کیا کر لے گی۔ اللہ نے فرمایا اچھا محبوب اب جاؤ، آزادی۔ اللہ کیا فرمانا آزادی محبوب، اب صرف میرا اسرائیل ان تک نہ پہنچے، مطلب بس گڑ گڑ وہ نہیں پہنچا۔ اگر اس سے پہلے، دیکھو کیا اللہ کی رحمت ہے، دیکھو کیسی، اس سے پہلے منہ سے بھی نہ بولے، دعا بھی نہ مانگے، صرف آنکھ اور دل کو ساتھ رکھ کے اشارہ کر دے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اللہ، صرف آنکھ کے اشارے سے، آخری وقت کی بات ہو رہی ہے۔ اب جب وہ اسرائیل آ گیا اور کیفیت ہو گئی، اس وقت نہیں میرے دوست، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی۔ کیسا محبوب آقا ہے، میں نے کہا نا آپ کو، لاؤ نا مثال، ہے کوئی نبیوں میں ایسا نبی پیدا ہوئے تو امتی کی فکر، اللہ امتی امتی رب حبلی امتی 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 امتی، معراج جا رہے ہیں تو بھی رب حبلی امتی، براق پہ بیٹھ رہے ہیں رب حبلی امتی امتی امتی، حضور اللہ کا دیدار کر رہے ہیں تو کہہ رہا ہے یا اللہ رب حبلی امتی، اپنے اوپر صلاۃ و سلام اور درود ہوا والا میرے محبوب پر۔ اللہ نے فرمایا جا تیری محبوب، تیری امتی کے صالحین پر بھی میرا سلام ہو۔ اللہ لیا نا کیسے طرف تھی، تو کوئی ہے کہ میرا نبی جیسا ہے کوئی، ایسا ہو تو بات کرو، میرا نبی جیسا ہے کوئی، ایسا ہو تو بات کرو، رحمت عالم سروردی سا دیکھا ہو تو بات کرو میرے نبی۔ اور کیا فرمایا آگے، اے ہے کہ اپنے رب سے لیتا ہے وہ، ہم منگتوں کو دیتا ہے، ہم منگتوں کو دیتا ہے، ارے ایسا داتا 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 دیکھا ہو تو بات کرو، رحمت عالم سروردی سا دیکھا ہو تو۔ اللہ آگے کی حدیث بھی سن لو، ایک زبردست اسی کے ساتھ کمبائنڈ محدثینوں کے قلم ہے۔ اتنا روتے تھے سرکار امت کے لیے، تمہارے لیے، توبہ ہی بات ہو رہی نا کہ تمہیں توبہ کس طرح کرانی ہے، بس تم توبہ کر لو یار، یہ نہیں انتظار کرو کہ مولانا صاحب جمعے کی نماز بھی پڑھائیں گے نا، سلام پھیریں گے اور پھر تو ویسے ہی دعا مانگتے ہیں یار، 10 منٹ لگا دیتے ہیں، اگر 2 منٹ کی دعا ہے یار، ایسے ہی کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، ہماری بھی جان چھوٹ جائے، کام ہے، جاب ہے، ٹینشن ہوتا ہے نا بس لوگ۔ لیکن وہ اس وقت کا انتظار کیوں کر رہے ہو کہ اسرائیل سے دوستی ہے جو اس وقت آ کے تمہاری روح نہیں کھینچ سکتا،
تو بھائی اب سنا تو ابھی دل میں تمنا کر اللہ دل کی گہرائیوں سے میں ندامت سے تیری بارگاہ میں اپنے پچھلے سارے پہاڑ جتنے بھی گناہ بارگاہ اقدس میں معافی مانگتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ تو جانتا ہے نا تمہاری نظروں کو, تمہارے دل کو, تمہارے نیتوں کو. تمہیں کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ کہا جائے کہ توبہ کرو, یہ تو اپنے دل کی, اور اسی لیے تو کہا کہ توبہ کے لیے خصوص چیز میرے قرآن و حدیث سے آپ کو بیان کی باتیں وہ یہ ہیں کہ آدمی کا دل بھی ساتھ ہو, جسم بھی ساتھ ہو, ہر چیز ساتھ ہو, اطاعت بھی ساتھ ہو, جھکنا سب کچھ ساتھ ہو اللہ کی بارگاہ اقدس میں, وہ کہلاتی ہے توبہ. اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روتے تھے نا, تو ایک دن سے اللہ رب العالمین نے فرمایا اے محبوب ایک بات سنو نا, آئے ہے سنو یار. اللہ کے ابھی فرمایا یا رب العالمین حکم. بولا ایسا کرتے ہیں محبوب کہ یوم محشر, میزان کا دن, ڈو یو انڈرسٹینڈ میزان دن, ڈو یو نو ڈے آف ججمنٹ, یس تھینک یو. وہ جو دن آئے ظاہر فیصلہ میں نے کرنا ہے, میں چاہتا ہوں تو اپنے ہاتھ میں لے لے یہ قلم. آئے ہے یہ رحمت کا قلم محبوب تو ہاتھ میں لے لے, تو کر لے سب کے سوچے, جس کو کالنا ہے ڈال, جس کو اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے محبوب آقا فرماتے ہیں لا ربی واللہ, خدا کی قسم اللہ نہیں, تجھ سے زیادہ دنیا کا کون ہے کائنات میں رحمان الرحیم, تجھ سے زیادہ رحمت کرنے والا کون ہے. ارے ماں تو ایک گناہ رحمت کرتی ہے, تو 70 گناہ رحمت فرمائے گا, تیرا مقابلہ کوئی نہیں کرتا رحمت. یہ قلم تیرے پاس ہی رہے گا, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تیری رحمت سے میری ساری امت بخشی جائے گی. اللہ اکبر. میرے دوستوں بزرگوں, آگے صحابہ کے عمل سے وقت نہیں ہے, لیکن صحابہ کے توبہوں کا ذکر کرے کہ ہمیں انہوں نے کیا سکھایا. ہم کتنی دیری کرتے ہیں توبہ کرنے میں, سوچتے ہی رہتے ہیں نا, لیکن وہاں صحابہ کا معاملہ نہیں تھا. صحابہ کے درمیان میں کوئی ایسا عمل ہو جائے تو تڑپ جاتے تھے, اس لیے کہ انہیں آخرت کا پتہ تھا کیا ہونے والا ہے. ایک صحابی تھے حضرت سلیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شادی شدہ تھے, زنا ہو گیا, جرم ہو گیا, گناہ ہو گیا, تڑپے ہو کیسے ہو گیا, ہو جاتی ہے, شیطان ہے, ہو گئی, بھاگتے ہوئے سرکار کے دربار میں آیا, یا رسول اللہ سزا سزا سزا. سرکار نے فرمایا صبر تو کر. نہیں یا رسول اللہ مجھے سزا یہی دے دو, میں اللہ کے سامنے اپنا چہرہ دکھانا نہیں چاہتا. میں اس بدبخت اپنا اظہار کیا انہوں نے کہ یہ چہرہ کیسے, اور اللہ کی سزا, اللہ کا عذاب کیسا ہے. سرکار نے فرمایا پھر اس کو سنسار کر دو. سنسار کیا گیا, بڑی مشہور حدیث, اتنا روئے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں, سنسار بھی ہو گئے. سنسار میں آپ سمجھتے ہیں پتھر مارے جاتے ہیں, زمین میں گاڑ کے سنسار کر دیا جاتا ہے. اور پھر صحابہ کو سرکار نے کیا فرمایا, دیکھو میرا یہ اسلمی ہے, اس نے ایسی توبہ کی اور اللہ اتنا خوش ہوا اس کی توبہ پہ, اس لیے کہ ان اللہ یحب التوابین, جو توبہ کرتا ہے ندامت کے ساتھ اللہ کا وہ محبوب بن جاتا ہے. اللہ نے اس کو ایسی مغفرت اور بخشش دی ہے کہ اگر وہ بخشش اور مغفرت پورے مدینے کے لوگوں میں بانٹوں تو سب بخشے جائیں. اسی طرح ایک عورت تشریف لائی اسی معاملے میں زنا کر کے, صحابیہ تھی, ہو جاتی ہے. سرکار علیہ السلام بارگاہ میں مجھے سزا دیجیے یا رسول اللہ, میرے سے بہت بڑا زنا ہوا. زنا تو ہوا, اوپر سے میرے پیٹ میں اس کا بچہ پل رہا ہے, زنا کے پابند. سرکار نے فرمایا کیا چاہتی ہے, بولے مجھے جلدی سزا دے دیں, جو کرنا کر دیں, میں اللہ کی بارگاہ اقدس اور وہاں کی سزا سہنے کے قابل نہیں ہوں. دیکھیں یہ ہے توبہ. ہم تو بے فکر ہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں ابھی نہیں, رک جا. سیاستہ کی حدیث ہے, سقہ مطلب اس کے اندر جتنے لکھنے والے ہیں نا, اللہ اکبر, وہ سرکار نے فرمایا ابھی نہیں, ابھی جا, تیری سزا ہے نا, تو اس بچے کو کی سزا دے رہی ہے, اس کو پیدا کر, جب پیدا ہو جائے پھر آنا. پھر بھی روتی بھی گئی, یا اللہ مجھے معاف فرما دے, مجھے جلدی سزا دو, جلدی سزا دو. میں سزا چلی گئی, بچہ پیدا ہو, پھر آئی تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمایا رک جا, جب یہ بچہ دودھ ابھی پینے کے تیرے قابل ہے, جب یہ دودھ ختم کرے تب آنا. جب دودھ ختم کیا ہے تو پھر آ گئی, کوئی 2 سال 1 سال یا 1.5 سال. سرکار علیہ السلام فرمایا اس کو سنسار کر دو. اس کو سنسار کیا گیا. صحابہ فرماتے جب ہم پتھر اور بہت مار رہے تھے تو کہنے لگی مرتے مرتے بظاہر کہ یا رسول اللہ مدد کرو نا, یا رسول اللہ تمہاری ضرورت ہے, تمہاری مشکل کشائی چاہیے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس بات پر, اس حدیث پر, کہ جب وہ دوبارہ صحابہ پلٹ کر گئے تو سرکار نے پوچھا کیا وہ ہو گیا, بولا ہاں رسول اللہ کام تو ہو گیا, لیکن وہ سنسار ہوتے ہوتے آپ کی طرف دعائی دے رہی تھی. سرکار علیہ السلام کیا فرماتے, کاش کہ یہ اس سے پہلے دعائی مانگ لیتی, میری مدد مانگ لیتی, تو میں اللہ کی بارگاہ میں اقدس میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا. کہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ, کر کے تمہارے گناہ
مانگے تمہاری پناہ، مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ میرے دوستو بزرگوں، بس آخری بات 2-3 منٹوں کی، صحابی کی بات میں نے کر لی، چلے ایک اور سنا دیتا ہوں صحابی کی بات۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام کے دربار اقدس میں آپ پہنچے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنا رو رہے تھے عمر فاروق کہ ہم حیران ہو گئے کہ عمر جیسا سخت آدمی کبھی ہم نے روتے اس طرح نہیں دیکھا، بلبلاتے ہو۔ اندر آ گئے، سرکار کی بارگاہ اقدس میں آئے تو سرکار نے پوچھا کیا عمر آج تو رو رہا ہے، خیریت؟ بولے یا رسول اللہ آپ کے دروازے کے باہر ایک نوجوان بیٹھا ہے، ایسا بل بلا کر رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، پتہ نہیں کون سا گناہ کر کے آیا ہے اور بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ گناہ کی، میرے اس گناہ کی معافی صرف اللہ کا رسول ہی دے سکتا ہے، یہی دلا سکتا ہے اللہ سے، جیسے قرآن میں ہے یہی دلا سکتا ہے اور کہیں میری معافی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے ابن فرما بلاؤ۔ جب اس کو بلایا گیا وہ قریب آیا، سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ بولے یا رسول اللہ میں بولنے جیسا نہیں، اور رو رہا، تڑپ رہا، پھر تڑپ رہا، بول۔ سرکار نے فرمایا اب وہ دیکھو اللہ آج کے معاشرے میں یہ گناہ ہے کہ نہیں، ذرا غور کرنا، اللہ معاف کر میں۔ سرکار نے فرمایا بول۔ بولے یا رسول اللہ میں کفن چراتا ہوں، لوگوں کے کفن چراتا ہوں، میرا عادی ہے۔ ایک دن میرے محلے کے اندر ایک نوجوان لڑکی، خوبصورت لڑکی کا انتقال ہوا تو میں نے وہ اس کو کفن چرانا تھا، میری نیت تھی، میں کفن چرانے کے لیے اس کی قبر پہ پہنچا، کھودا، نکالا تو شیطان نے مجھ پہ غلبہ مار دیا اور میں نے اس سے بدفعلی کر لی، اس مردہ عورت سے۔ اوہو، یہ سنا اور میرے آقا کے آنسو، اور میرے آقا نے گردن موڑ لی، بولا اس کو ایسے کرو۔ اللہ، اتنا میرے آقا تڑپے، تو نے اتنا بڑا جرم، دیکھیں آپ جرم، اوف، میرے آقا تڑپ رہے، رو رہے ہیں، بولے اس کو یہاں سے، بولے یا رسول اللہ ایک بات اور سن لو، جس کی وجہ سے میں یہاں آیا، ویسے تو میں کرتا ہی تھا نا ایسا گناہ۔ بولے یا رسول اللہ اس نے میرا دامن پکڑ لیا جب میں جانے لگا اور کہنے لگی ساری زندگی پاک باز رہی، اللہ اور رسول کے احکامات کو پورا کرتی رہی، اپنی عصمت کو بچاتی رہی، لیکن آج تو نے مجھے پامال کر دیا مرنے کے بعد، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے تیرا نام لے کے پکاروں گی، تیری شکل دکھاؤں گی اور اللہ سے سزا دلاؤں گی۔ بس یہ جملے مجھے ایسا لگے کہ میں تڑپ گیا ہوں، رو رہا ہوں اس وقت سے۔ اللہ کی بارگاہ اقدس میں بتائیے کتنا بڑا گناہ ہے، اور معافی اللہ کی بارگاہ مانگے جا رہا۔ سرکار نے فرمایا اس کو نکالو باہر، اور حضور علیہ السلام روئے جا رہے ہیں، وہ باہر جا کے پھر تڑپ رہا ہے۔ ایک دن پورا ہی دروازے کے باہر آس پاس جاتا، یا رسول اللہ کی بارگاہ اقدس میں میری توبہ کون قبول کرے گا، رو رہا۔ حضور علیہ السلام کو ترس آ گیا، میرے آقا نے آسمان پر سر اٹھایا کہ یا اللہ تو رحمان ہے نا، کیسے گناہ کیے ہیں لوگوں نے، تو نے معاف کر دیے، اس پر رحم فرما دے۔ بس یہ کہہ رہا تھا کہ جبریل علیہ السلام آگے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے وسیلے اس کو معاف کر دیا، اس کے سارے گناہوں کو جو ہونے والے تھے ہوئے تھے اور یہ والا گناہ معاف کر دیا۔ اللہ کے حبیب نے اس کو بلایا، سینے سے لگایا، خوش ہو گیا، بولے اللہ نے تجھے معاف کر دیا، اور ناچنے لگا گھوم کے، اور بار مدینے پاک میں پکار کے کہہ رہا کہ اللہ کے حبیب کی شفاعت میرے کام آ گئی، اللہ کے حبیب کی سفارش میرے کام آ گئی۔ کرتے کرتے گر گیا اور وصال ہو گیا، روح قبض کر گئی۔ حضور کو پتا چلا، حضور علیہ السلام نے نہلایا، نماز جنازہ پڑھائی، اور خود ہی رو رہے تھے نا، ظاہر وہ کیسی دعائیں مانگ رہا تھا، پورا مدینہ حیران تھا کہ اس کی دعا کیسی تھی، مطلب توبہ کہ دیکھنے کے قابل، گڑ گڑا کے اور اس کو دفنایا حضور علیہ السلام نے۔ تو صحابہ فرماتے ہم رو رہے تھے اس کے لیے، کیسا توبہ مانگنے والا ہے، دیکھو اللہ کی بارگاہ اقدس میں اللہ کیسے قبول کرتا ہے۔ وہ گرا، اور نبی علیہ السلام اس کی قبر میں گئے روتے ہوئے، سبھی رو رہے تھے صحابہ، اور دفنا کر تھوڑی دیر زیادہ ہو گئی، آپ کو لگا کر واپس قبر سے آئے تو مسکرا رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام۔ صحابہ حیران، بھائی یا رسول اللہ ہم تو آپ روتے ہوئے گئے تھے قبر میں، ہم بھی رو رہے تھے اور آپ مسکراتے ہوئے آئے۔ سنو میرے دوستو، سنو، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے توبہ کرنے والا۔ کیسی گناہ ہے، گناہ کان دیکھ لیا آپ نے، دیکھ نتیجہ۔ جب باہر آیا سرکار نے فرمایا میں مسکرا اس لیے رہا ہوں، میں جیسے ہی اس کو جھکا رکھنے کے لیے اللہ کی طرف سے اعلان ہوا محبوب جلدی سے چلے جاؤ قبر سے۔ بولے اللہ کے سرکار علیہ السلام فرمایا یا اللہ کیوں؟ بولے آپ جیسے ہی جاؤ گے ویسے ہی ہم اس کی شادی اس مردہ لڑکی سے کر دیں گے، آسمانوں پر اس مردہ لڑکی کے ساتھ اس کی شادی کر دیں گے۔ اللہ، اور میں اس لیے مسکرایا کہ دیکھو بندہ کیسی توبہ کر گیا کہ اللہ کا محبوب ہو گیا۔ وآخر دعوانا